بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 3 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں ہوا کچھ یوں کہ، مصنف فائزہ افتخار، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 3، صفحہ نمبر 32۔ ہاں جی، یاد آیا، وہ سویرے تو ہفتہ ہے، بچوں کو ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تھیٹر بند کرو اور کھانے پینے کے شوق اپنے کمرے میں پورا کیا کرو۔ میں کمرے میں ہوں، مجھے ایک کپ کافی بھجوا دینا۔ بنانی آتی ہے؟ جاتے جاتے وہ مڑ کر پوچھنے لگا۔ آہو جی۔ وہ جلدی جلدی سر ہلانے لگی۔ وارث اپنے کمرے کی طرف مڑا تو وہ سوچنے لگ گئی، بھجوا دینا، عجیب صاحب ہے، گھر میں مجھے اکیلا پا کے بھی کسی کے ہاتھ کافی بھجوانے کا کہہ رہا ہے۔ بڑی بھابھی بھی کہتی تھی، چھوٹی بیگم صاحبہ مرد ضرورت سے زیادہ شریف ہے۔ چلو اچھا ہے، ذرا سکون سے دن گزریں گے، پر کس کے ہاتھ کافی بھیجوں؟ ننا اور موجو تو چھٹی لے کے چلے گئے، باہر بس چوکیدار ہے، اسے اتنے سے کام کے لیے کیا بلانا، خود ہی لے جاتی ہوں۔ ذرا دیکھوں تو صاحب جی کے کتنے نخرے ہیں۔ کچی عمر میں ہی حویلیوں کے مردوں کی چاکری کر کر کے اس کی ساری معصومیت ہوا ہو چکی تھی۔ صبح صاحب کی زبانی اپنے بارے میں نفرت بھرا بیان سن کر اسے تاؤ بھی خوب آیا تھا۔ اب کافی بنانے سے پہلے اس نے خوب رگڑ کے جھاگ والے خوشبودار صابن سے منہ دھویا۔ بیگم صاحبہ اپنا پرانا سوتی جوڑا دے گئی تھی، جو اس کے لیے تو نیا ہی تھا۔ سر سے تیل بھی نکال لیا تھا، دوپہر کو خوب چاچ مل مر کے دھویا تھا۔ کافی پھینٹ کے اچھے سے مگ میں ڈالنے کے بعد وہ دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہو گئی۔ وارث بیڈ پہ آڑا ترچھا پڑا تھا، کوٹ تکیے پہ ڈھیر تھا، شوز کے تسمے کھلے تھے مگر پاؤں سے اتارنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ یہی حال ٹائی اور شرٹ کا تھا۔ ٹائی کی ناٹ بھی کھلی تھی اور شرٹ کے سارے بٹن بھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے چھت کو گور رہا تھا۔ ذہن کی اسکرین پر وہ فلم نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار ریوائنڈ ہو کے چل رہی تھی، جس میں بچ لہجے میں زمانے کا زہر بھر کے اس نے گالی بکی۔ صاحب! وارث نے لال انگارہ نظروں سے اسے دیکھا۔ واضح تبدیلی کی جھلک نے اس کی ذہنی روح کا رخ دوسری جانب کر دیا۔ کچھ گھنٹے قبل وہ جتنی غلیظ لگ رہی تھی، اب اتنی نہیں تھی۔ نیلے رنگ کا کاٹن کا سوٹ شاید سجل کا اترن تھا۔ اسے یاد آیا یہ سوٹ ایک دو بار اس نے پہنا تھا کہ تنگ ہو گیا تھا۔ پہلے ہی فٹنگ والا سلوایا تھا، لیکن دوسری بار پہننے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو گئی تھی۔ تھل تھل کرتے بازو اسٹائلش سلی ہوئی ہاف سلیو میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ یہی تنگ قمیض اس وقت نچو کے بدن پر ڈول رہی تھی۔ سڈول چکنے سانولے بازو مشقت کی بٹی میں دلکش ساخت اختیار کر چکے تھے۔ سانولے رنگ پہ تیل کی چکنائی مفقود تھی۔ اب کسی سستے سے ٹالکم پاؤڈر کی سفیدی جا بجا تپی ہوئی تھی۔ شاید گیلے چہرے پہ بھی پاؤڈر لگا لیا تھا۔ ناک کے پاس تھوڑی پہ، گردن پہ اچھا خاصا جمع ہوا تھا۔ پھٹی ہوئی اجڑی ہوئی کھال والے بدوزے ہونٹوں کو تیز رنگ سرخی سے ڈھانپا گیا تھا۔ وارث چونکا۔ کچھ منٹ پہلے یہ سنگات نہیں تھا، تو پھر اب اس کے اندر جیسے کوئی سگنل بجا۔ تم کیوں لائی کافی؟ موجو کہاں ہے؟ جی، اسے تو بیگم صاحبہ نے جلدی چھٹی دے دی تھی اور ننے کو بھی کوارٹر بھیج دیا تھا۔ کیوں؟ وہ جی دراصل گھر کوئی نہیں تھا نا، میرا مطلب ہے میں اکیلی تھی، اس لیے بیگم صاحبہ نے انہیں۔ دوپٹے کا پلو انگلی پہ لپیٹتے کھولتے اس نے واضح کیا۔ اوہ، تمہاری بیگم صاحبہ نے تمہیں میرے متعلق کوئی ہدایت نہیں دی؟ میرا مطلب ہے میرے سامنے آنے سے منع نہیں کیا؟ اس نے کھوج لینا چاہا۔ ہائے ہاں نا جی، آپ کوئی ایسے ہو؟ وہ موجو اور ننا تو بدماش ہیں جی، بدماش، اور پھر آپ کو تو میں ویسے بھی بری لگتی ہوں، گندی میلی کچیلی کوجی بدصورت۔ اس نے کپ کپاتے لہجے میں گلا کرتے ہوئے کپ آگے بڑھا کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ تم سے کس نے کہا تم بدصورت ہو؟ وارث کو اسے قریب سے دیکھنا اچھا لگا۔ جو بھی تھا 16 سال کی جوانی کا نشہ ہی اور ہوتا ہے، چاہے کسی رنگ میں بھی ہو، کسی ملبوس میں بھی ہو، کچھ وہ ویسے ہی نشے میں کچھ تھا۔ کچھ نچو کی دانستہ قربت اور مدوش کر گئی۔ آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے بیگم صاحبہ سے۔ اس نے ترچھی نظر سے دیکھا اور وارث کو احساس ہوا کہ اس معمولی سی وجود پہ سجی یہ کالی سیاہ آنکھیں اچھی خاصی مسحور کن تھی۔ وہ کپ رکھنے کے باوجود وہیں کھڑی تھی۔ وارث نے مالکانہ استحقاق کے ساتھ اس کا کھردرا سا انولا ہاتھ تھاما اور اپنے پاس بٹھا لیا۔
وہ بغیر کسی چوں چرا کے بیٹھ کے سرانے ٹک گئی۔ تمہاری بیگم صاحبہ کا ایک مسئلہ ہے، انہیں میرے منہ سے ہر لڑکی کے بارے میں ایسی باتیں سن کر خوشی ہوتی ہے۔ ان کا دل رکھنے کے لیے کبھی کبھار مجھے اپنا دل بھی مارنا پڑتا ہے، جیسے اس وقت صرف سجل کو خوش کرنے کے لیے اور مطمئن رکھنے کے لیے مجھے تم سے بیزاری کا اظہار کرنا پڑا۔ حالانکہ میرا دل کب چاہ رہا تھا تم جیسی نازک سی چھوٹی سی لڑکی کا دل توڑوں، لیکن یہ بھی تو دیکھو، اگر میں ایسا نہ کرتا تو تمہارا یہاں نوکری کرنا محال ہوتا۔ جب تک تمہاری بیگم صاحبہ میری طرف سے مطمئن اور تمہاری طرف سے بے فکر ہے، تم یہاں آرام کر سکتی ہو، آرام سے رہ سکتی ہو۔ وہ اس کی کانچ چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے کہنے لگا۔ نچو کی مکمل سپردگی اسے کچھ دیر قبل ہونے والے تلخ حادثے کی سنگین فراموش کرنے میں مدد دے رہی تھی۔ صاحب جی کہتے تو آپ بھی صحیح ہو۔ بیگم صاحبہ آپ سے بات کرنے کے بعد واقعی خوش تھی۔ مجھے یہ پرانا جوڑا دیا، نہانے کے لیے کہا، مہربانی ان کی۔ ہم تو جی ان کی اترن میں خوش ہیں۔ اس نے پتا پھینکا جسے وارث نے کمال ہوشیاری سے کیچ کر لیا اور والد سے پانچ سو کے 2 نوٹ نکال کر اسے تھما دیے۔ یہ لو اپنے لیے ذرا ڈھنگ کے کپڑے لے آنا، تمہاری بیگم صاحبہ کی قمیض میں تو تمہاری جیسی 2 آ جائیں۔ کہاں وہ 12 من کی دھوبن، کہاں تمہارا کچنار کی کلی سا نازک بدن۔ اس نے تیل کی کڑوی اور دہی کی کھٹی بات سے بھرے اس کے بدرنگ بادوں میں اپنا نشے سے ڈولتا سر گھساتے ہوئے کہا۔ ایک مرد 3 خط۔ قابل احترام والد بزرگوار، ابا جان السلام علیکم۔ میں پرسوں رات کو خیریت سے یہاں پہنچ گیا تھا اور خدا تعالیٰ سے آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ میرے خط کے شدت سے منتظر ہوں گے، اس لیے پہلی فرصت میں ہی آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں۔ کوشش تو یہی تھی کہ یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے آپ کو تفصیلی خط لکھوں، مگر صرف خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دینے کا مختصر سا فون ہی کر سکا۔ آپ کی سخت ہدایت کا دھیان تھا کہ بلا ضرورت لانگ ڈسٹینس کا کالز مت کرنا۔ آپ کی دیگر نصیحتوں کی طرح میں نے یہ بھی گرہ سے باندھ لی ہے۔ آپ نے تاکید کی تھی کہ اس ایک اشرے کے قیام کے لیے نسبتاً سستے ہوٹل کا انتخاب کروں تاکہ زیادہ خرچہ نہ ہو۔ میں نے آپ کی ہدایت کے عین مطابق اس ہوٹل میں کمرہ لیا ہے جس کا روزانہ کا کرایہ فقط 30-40 روپے ہے۔ ویسے یہ ہوٹل ہے صاف ستھرا اور پرسکون، پھر کسی مہنگے ہوٹل میں 500-600 روپے روزانہ کے حساب سے کمرہ لینے کی کیا تک؟ آپ بالکل درست کہتے ہیں، پیسہ کمانا مشکل ہے، اجاڑنا آسان۔ اوپر جانے میں وقت لگتا ہے، پھسل کر نیچے آنے میں محض ایک پل۔ ایسے ہی تو آپ اس مرتبے تک نہیں پہنچے، پیسہ کمایا ہی نہیں بلکہ سنبھالا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں بنا بنایا اور جمع جمایا کاروبار مل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم فضول کے عیش و آرام کی خاطر محنت سے حاصل کیے اس سرمایہ کو ضائع کر دیں۔ آپ کا یہ سنہری اصول میں نے دل پر نقش کر رکھا ہے کہ دولت صرف کمانے کے لیے ہوتی ہے، اڑانے کے لیے نہیں۔ پیسہ صرف جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے، خرچ کرنے کے لیے نہیں۔ اور حیثیت صرف بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، گرانے کے لیے نہیں۔ اس ہوٹل میں مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ کیا ہوا اگر اس میں اے سی نہیں، کیبل نہیں؟ یوں بھی میں اس کا سب کا شوقین نہیں ہوں۔ وقت سبھی تو نہیں، جس کام سے ادھر آیا ہوں ساری توجہ وہیں لگا رکھی ہے۔ رات ہی گزارنی ہے، کہیں بھی گزر سکتی ہے۔ میں تو ٹیکسی تک نہیں لیتا، یہاں بڑی بڑی آرام دہ بسیں، ویگنیں، آرام سے آفس پہنچ جاتا ہوں۔ رات کو تھک ہارنے کے بعد ایسی اچھی نیند آتی ہے کہ پنکھے کی ہوا بھی ایسی جیسی لگتی ہے۔ جیسا آپ نے کہا تھا میں نے کمپنی سے ویسی ہی ڈیل کی ہے۔ ابا جان، ویسے تو یہ کمپنی بہت اونچا نام رکھتی ہے، مگر آپ کا بیٹا بھی خدا کے فضل سے، ماں کی دعاؤں اور آپ کے چکائے اصولوں کی وجہ سے کم نہیں، کسی سے کم نہیں۔ پہلی میٹنگ میں وہ مجھ سے خاصے متاثر ہوئے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ اگلی میٹنگ کے نتائج مزید حوصلہ افزا ہوں گے اور یہ کانٹریکٹ ہمیں ہی ملے گا۔ دراصل کسی چھوٹے قصبے کی محدود ساکھ والی کمپنی کو کانٹریکٹ دینے کا یہ ان کا پہلا تجربہ ہے، اس لیے شاید زیادہ وقت لے رہے ہیں فیصلہ کرنے میں، ورنہ آپ کے بیٹے نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ کچھ فارمیلٹیز رہتی ہیں، مکمل ہو جائیں تو شاید 10 دن سے پہلے ہی کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ آؤں گا۔ اور کیا لکھوں؟ یہاں کا موسم ہمارے قصبے کی نسبت زیادہ گرم ہے، مگر مجھے زیادہ تکلیف نہیں۔ موسم کی شدت سے میں اتنی جلدی گھبرانے والا نہیں۔ اور ہاں ابا جان، یاد آیا، ساتھ والے کمرے میں ایک دینی جماعت ٹھہری ہے، ان کے ساتھ فارغ وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ خوب تبلیغی اور اصلاح گفتگو سننے کو ملتی ہے۔
دل و دماغ منور ہو جاتا ہے۔ میری اگلی میٹنگ 2 دن کے وقفے کے بعد ہے، اس لیے آج کا پورا دن میں نے ان کے ساتھ جامع مسجد میں درس سنتے ہوئے گزارا، اور کل کا سارا دن میں ان کے ساتھ تبلیغی دورے پر جا کر گزارنے والا ہوں۔ 5 وقتہ نمازی تو میں آپ کی تربیت کی وجہ سے ہی ہوں۔ اب آپ درس و تبلیغ کے بعد میرا بالکل بدلا ہوا روپ دیکھیں گے۔ اماں جان کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام اور محبت پیش کیجیے گا۔ ہمشیرہ کو بھی سلام پہنچے۔ ابا جان، ہمشیرہ کے لیے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور مناسب قیمت کا ڈنر سیٹ دیکھا ہے، آپ کی اجازت ہو تو ان کے جہیز کے لیے لے آؤں۔ اماں جان کے جوڑوں کے درد کے لیے یہاں کے ایک بہت قابل عالم نے پانی پڑھ کر دیا ہے، وہ بھی لیتا آؤں گا، اور وہ کاروبار کی ترقی کے لیے بہت جادو اثر تعویذ اور نقش بھی عنایت کرتے ہیں۔ ہدیہ فقط 1500، آپ کہیں تو لیتا ہوں۔ عشاء کی اذان ہو رہی ہے، اب اجازت دیجیے نماز ادا کر کے سو جاؤں تاکہ فجر کے لیے وقت پہ آنکھ کھلے۔ آپ کا تابعدار بیٹا محمد رفاقت نعیم۔ دوسرا خط۔ میری پیاری شبانہ، السلام علیکم۔ کیسی ہو میری جان، میری دلاری چہیتی بیگم؟ کیا اب تک ناراض ہو؟ سمجھا کرو نا جان، کیسے ساتھ لے جاتا تمہیں۔ میں لاہور گھومنے کی نیت سے نہیں، کاروبار کی غرض سے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہیں لاہور دیکھنے کا کتنا شوق ہے، بس دعا کرو جس مقصد سے آیا ہوں وہ پورا ہو جائے، پھر تو لاہور آنا جانا رہے گا۔ اس وقت کیسے تمہاری خواہش مان لیتا، تم تو ابا جان کے مزاج سے واقف ہو، ورنہ تمہاری خواہش رد کرنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ تو کوئی میرے دل سے پوچھے۔ تمہارا اداس چہرہ، روئی روئی آنکھیں، روٹھا روٹھا انداز مجھے نہ صرف سارے سفر کے دوران ستاتا رہا، بلکہ اب کام کے دوران بھی میں تمہاری وجہ سے ہی بے چین ہوں۔ بس میرا یہ خط ملتے ہی اپنی ناراضی ختم کر ڈالو۔ میں واپس آؤں گا تو مجھے اپنی ہنستی مسکراتی شبانہ نظر آئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں یہاں تمہارے بغیر کون سا سکھی رہا ہوں۔ ابا جان نے اتنے پیسے نہیں دیے کہ کسی معقول جگہ ٹھہر جاتا۔ سستا سا فرنیچر سا ہوٹل ہے، بد مزہ کھانا ہے، فضول سی چائے اور بکواس ماحول۔ تم اس قدر یاد آتی ہو، تم سے دور جا کر احساس ہوا کہ تم میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ تمہارے ہاتھ کے بنے لذت دار پکوان، نرم گرم روٹیاں، خوشبودار چائے، نفاست سے استری شدہ کپڑے، نہ تمہاری محبتہ کا کوئی بدل ہے نہ خدمتوں کا۔ سنا ہے لاہور زندہ دلان کا شہر ہے، مگر پھر میرا دل کیوں بجھا ہوا ہے؟ مجھے کوئی رونق کیوں نہیں بھا رہی؟ مجھے کوئی رنگینی کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے شبانہ کہ میرا دل تمہیں دیکھ کر کھلتا ہے۔ تم میرے گھر کی رونق اور میری زندگی کی رنگینی ہو۔ اب تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ میں تمہیں دیوانہ وار چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ کبھی کبھی تم لوگوں کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیتی ہو، اور میرا تیرا کا مسئلہ کھڑا کر لیتی ہو، حالانکہ میرا سب کچھ تمہارا ہے بشمول میرے۔ اسی طرح تم میری ہو، اپنے سب کچھ کے ساتھ۔ تمہارے بھائی تمہارے حصے کی زمینوں کی آمدنی تمہیں دے گئے یا نہیں؟ اگر نہیں تو فون کر کے منگا لو، کسی پہ اعتبار مت کیا کرو، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ دراصل مجھے لگ رہا ہے ابا جان کے دیے ہوئے پیسے سارے کے سارے لگ جائیں گے، اور وہ تو آنے کا حساب لیتے ہیں۔ اب بحث سے بچنے کا حل یہ ہے کہ تم سے لے کر انہیں واپس لوٹا دوں گا کہ آدھے سے زیادہ بچا کے لایا ہوں، وہ خوش ہو جائیں گے۔ سمجھا کرو نا، انہیں خوش رکھنے میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ میں بھی کیا کرتا، بڑے شہر ایسے بڑے نہیں ہوتے، یہاں سب کچھ بڑا ہوتا ہے، خرچے بڑے، قیمتیں بڑی، گرمی اس قدر ہے کہ 1-2 بار دھوپ میں چکراتے گر پڑا، ویگن کے انتظار کے عذاب سے بچنے کے لیے ٹیکسی لے لی، اور 300-400 تو دوبارہ ٹیکسی لینے میں اڑ گئے۔ کھانا بھی اتنا مہنگا ہے، اب میں 3 وقت نان پکوڑے تو نہیں کھا سکتا۔ اس کمپنی سے کانٹریکٹ حاصل کرنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، ابا جان کی ضد ہے، ورنہ ایسے نامور کمپنیاں چھوٹے موٹے ناموں کو کہاں اہمیت دیتی ہیں۔ ابا جان اس بات سے ناواقف ہیں، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ میں اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا، اس لیے ہر حال میں اس کانٹریکٹ کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے عملے کو رشوتوں میں بھی کافی کچھ دینا پڑا۔ یہ بھی انہیں نہیں بتا سکتا، اس لیے میری جان اپنے پیسوں میں سے چند ہزار اپنے اس بیچارے شوہر کی مدد کی غرض سے بچا کے رکھنا۔ وہ 5,000 جو تم نے اپنی شاپنگ کے لیے دیے تھے، تمہاری پسند کی تمام اشیاء لے لی ہیں، جارجٹ کے سوٹ، پرفیومز، لپسٹک، سینڈلز۔ ویسے یہاں بہت مہنگائی ہے، ہمارے بازاروں میں جو سوٹ 400 کا آتا ہے
وہ انارکلی میں 800 کا ہوتا ہے۔ خیر معیار کا بھی تو فرق ہے۔ سینڈلیں یہاں کے سب سے جدید بازار لبرٹی سے لی ہیں، تینوں 500 کی ہیں۔ میک اپ کے لیے تمہارے پیسے ختم ہو گئے، میں نے بھی تو تمہارے لیے کوئی تحفہ لینا تھا، اس لیے پرفیوم اور لپسٹک میں نے اپنے پیسوں سے خرید لی ہے۔ اپنا خیال رکھنا، میری غیر موجودگی میں کسی نئے مارکے سے ذرا پرہیز کرنا، خصوصاً میری بہن سے بالکل نہ الجھنا، وہ پاگل ہے۔ وقت پہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، نہ خود خوش رہتی ہے نہ کسی کو رہنے دیتی ہے۔ تم اس کی باتیں دل پر نہ لیا کرو، ٹینشن سے تمہاری ساری خوبصورتی برباد ہو جائے گی۔ تمہارا بہت چاہنے والا شوہر، محمد رفاقت نعیم۔ تیسرا خط۔ عزیز دوست فرقان قریشی، السلام علیکم، کیسے ہو میرے جگری یار؟ ارے کیا پوچھتے ہو، ایش کر رہا ہے تمہارا دوست۔ سالے تو بھی اگر 2-4 چھٹیاں لے کر میرے ساتھ لاہور آ جاتا تو یہ ایش دونوں مل کر کرتے۔ بچپن میں اسکول سے اکٹھے بھاگ کر سینما دیکھنے اور میلے جانے کی یادیں تازہ ہو جاتی۔ کبھی کبھار ایسے بھاگنے والے ڈرامے کرتے رہنا چاہیے، ورنہ کیا رکھا ہے مردوں کی زندگی میں، ہم کسی کولہوں کے بیل سے کم نہیں ہوتے۔ صبح سے رات تک گھر والوں کے لیے روٹی کمانے کے لیے مشقت کرو، رات سے صبح تک بیوی کے ناز نخرے برداشت کرو۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، اولاد، سب غرض کے بندے ہی تو ہیں، ہر وقت امیدیں اور توقعات۔ اب ابا جی کو دیکھ لو، چاہتے ہیں میں ایک 4 کے برابر کام کروں، ان کو 3 اور ملازم نہ رکھنے پڑے، مگر کمائی 8 کے برابر ہو۔ اور مجھے کیا ملتا ہے؟ ایک آدمی کی تنخواہ۔ اپنی ذرا سی ضرورتوں کے لیے اب تک ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ یہ چالاکیاں ہمیں انہوں نے ہی تو سکھائی ہیں۔ اب سیدھے طریقے سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنا ہی پڑتی ہے۔ لاہور کی اسی کمپنی سے کاروبار کرنے کا خناس میں نے ہی ان کے دماغ میں بھرا تھا، اور سچ بتاؤں میرے ایک واقف کار نے بالا ہی بالا سارے انتظامات کر دیے تھے، کانٹیکٹ ہمارے ہی نام تھا۔ ویسے ہی ابا جان سے ڈرامہ کر رہا تھا کہ 2-3 میٹنگز کرنا ہوں گی، ہفتہ 10 دن یہاں رہنا پڑے گا۔ یار مجھے بھی تو ریلیکس چاہیے، یہ بہانہ گھڑنا پڑا۔ اور اب تمہارا جگر پرسوں سے لاہور ہے، ابھی تو ابتدا ہے، اگلے 5-6 روز بھی بڑے ٹھاٹ سے گزرنے والے ہیں۔ کافی دنوں سے لاہور کے دورے کے لیے ابا جان کے حساب میں گھپلے کر رہا تھا، کافی ذخیرہ اندوزی کر رکھی تھی۔ جانتے ہو میں کہاں ٹھہرا ہوں؟ پی سی میں۔ حیران ہو گئے نا؟ مجھے پتا تھا یار، مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پی سی کے آرام دہ کمرے میں رہ سکوں گا۔ ویسے یہ ہے میری استطاعت سے باہر، سوچا ہے بس آج کی رات رہ لوں، کل سے کسی اور اچھے درمیانے درجے کے ہوٹل میں رہ لوں گا۔ ویسے یہاں کے نظارے چھوڑنے کے قابل نہیں۔ ڈائننگ ہال میں انواع و اقسام کے کھانے اور انواع و اقسام کی ہی فیشنیبل لڑکیاں، سوئمنگ پول پر جلوے دکھاتی میمنے۔ آج رات وہاں جانے کا بھی پروگرام ہے، وہیں بڑے بازار میں پائے وائے کھائیں گے۔ میں نے تو یہ ہفتہ بھرپور گزارنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ لاہور کا ہر مقام، ہر جگہ دیکھنی ہے، ہر عیاشی کرنی ہے، مہنگے سے مہنگا کھانا کھانا ہے، خرچے کی پرواہ نہیں۔ ابا جان کو ٹوپی پہنانا کون سا مشکل ہے؟ ادھر شاہ عالمی سے 700-800 کا ڈنر سیٹ بہن صاحبہ کے اس جہیز میں اضافے کے لیے لے جاؤں گا، جو پچھلے 10-12 سالوں سے مکمل ہی نہیں ہو رہا۔ ابا جان کو قیمت 4000 بتاؤں گا۔ منرل واٹر کسی سراہی میں بھر کے دم والا پانی کہہ کر اماں جی کو دوں گا، 1500 اس حساب میں کٹ جائیں گے۔ 2-4 ہزار چند ضروری کاغذات بنوانے کے سلسلے میں دی گئی مد میں کٹیں گے۔ 5-6 ہزار میں نے بچا رکھے ہیں، اتنے ہی میں میری زمیندارنی تھانے دارنی بیوی نے اپنی شاپنگ کے لیے دیے تھے۔ خاک شاپنگ کروں گا اس میں۔ اس کے اونٹنی جیسے ہونٹوں پہ 150 والی لپسٹک کے بجائے 25 روپے والی ہی ٹھیک ہے۔ 2000 والے جوڑے بھی اس کے بھدے سراپے پر بیکار ہی لگنے ہیں، تو کیوں نہ 250 والے جوڑے لے لیے جائیں۔ یار ادھر کی ریڈیو پہ لنڈے کی سینڈلیں 100 روپے میں کیا شاندار ملتی ہیں۔ میں نے تو 3 لے کر پالش کروا لی ہیں، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں میں اس بکواس ترین عورت کے لیے، جو ابا جان نے پتہ نہیں کس لالچ میں میرے سر منڈ دی ہے، صرف اس کے نام لگے چند مربوں کی وجہ سے۔ سچ تو یہ ہے، جتنی خوشی یہاں عیش کرنے کی ہے، اتنی افسردگی شبانہ کا تھوبڑا دیکھنے کی ہے۔ کاش تو بھی ہوتا، مل کے مزے کرتے۔ خیر آئندہ صحیح، باقی تفصیل آنے کے بعد۔ تمہارا جگری دوست محمد رفاقت نعیم۔
تین عورتیں ایک کہانی۔ یہ کہانی پھاتا کی ہے۔ پھاتا جتنا پٹا پرانا اس کا نام ہے، اتنی ہی بوسیدہ اس کی زندگی بھی۔ گندے نالے کے ساتھ ساتھ چلتے چوڑے پل کے نیچے اس کی جھگی ہے۔ جی ہاں، وہ جھگیوں کی مخلوق ہے جسے عرف عام میں چنگڑ قوم بھی کہا جاتا ہے۔ خیر، اب وہ اتنی بھی چنگڑ نہیں رہی۔ اپنی دانش میں تو اس نے خاصی ترقی کر لی ہے۔ اس کی ماں نانی کوڑا اٹھانے، کاغذ چننے یا پھر گھاگرے ہلا ہلا کر گڑوی بجا بجا کے روپے 2 روپے اکٹھا کرتی تھی، جبکہ وہ پل کے پرے والی نئی کالونی کی پوری 4 کوٹھیوں پہ کام سنبھالے ہوئے ہیں۔ بڑے گھروں کے کام بھی بڑے۔ ایک ہی کچن میں 3 ملازم ہوتے ہیں۔ ایک تو خانسامہ، دوسرا اس کا مددگار سبزی بنانے اور مسالے پیسنے والا، تیسرا برتن دھونے والا۔ اسی طرح صفائی ستھرائی کے لیے بھی 2 طرح کے ملازم رکھے جاتے ہیں۔ پھاتا کا شمار نچلے درجے کے ملازمین میں ہوتا ہے۔ اسے ان کوٹھیوں کے سجے سجائے کمروں میں جانے کی اجازت نہیں۔ اس کے لیے دوسری ملازمہ ہے جو مشینی جھاڑو کے ذریعے قالین صاف کرتی ہے، قیمتی نازک چیزیں نفاست سے جھاڑتی ہے اور سفید سفید چکنے غسل خانے عجیب عجیب خوشبودار دوائیاں ڈال کے دھوتی ہے۔ پھاتا کے ذمہ دوسرے کام ہیں، 2 گھروں کے باہر کے برآمدوں، گیراج وغیرہ کی دھلائی۔ ایک گھر میں وہ کپڑے دھونے والی ماسی کی مددگار ہے، اور وہ سبز کھڑکیوں والا بنگلہ جس میں بڑی بیگم صاحبہ کی 3 بہوؤں میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت اس کی طلبگار ہوتی۔ 4 سال سے وہ وہاں حاملہ خاتون کی ٹانگیں دبانے اور مالش کرنے کی تنخواہ لے رہی ہے۔ ماں اور رانی کی طرح تیز رنگوں کے لہنگوں کے بجائے بیگمات کے اترے فینسی شلوار قمیض پہن کر اپنے حساب سے تو اس نے ترقی ہی کی ہے نا۔ کھلے میدانوں میں کپڑے کی جھگی میں پلنے والی پھاتا نے پکے پل کے نیچے سرکنڈوں کی جھونپڑی ڈالی ہے۔ سر پہ حکومت کی بنائی مضبوط چھت، پچھلی طرف کنکریٹ کی دیوار، نہ بارش کا ڈر نہ طوفان کا خوف۔ وہ خود کو خاصا جہان دیدہ سمجھتی ہے، اور کیوں نہ سمجھے۔ کہتے ہیں جس نے ایک مرد پرکھ لیا، سمجھو جہان دیکھ ڈالا، اور وہ تو 3 مرد پرکھ بیٹھی ہے۔ ایک اس کا باپ، دوسرا اس کا شوہر، اور تیسرا بھی اس کا شوہر۔ 13 سال کی عمر میں پہلی بار اس کی شادی ہوئی۔ ایک جھگی سے اٹھ کر دوسری جھگی میں چلی آئی۔ ہاں، البتہ جس جھگی میں آئی تھی وہاں کھڑی سائیکل اس کے ابا کی پرانی جھگی میں پہنچ گئی تھی۔ اس کے نئے مالک نے اسے بھی کھٹارا پرزوں والی بے جان سائیکل ہی سمجھا۔ اتنے تیز تو کسی سائیکل کے پیڈل بھی کسی کے پیر میں نہ چلتے ہوں گے جتنے اس کے ٹھڈے پھاتا کی پیٹھ پر برستے۔ الہڑ چنچل اور کھلے بندوں سڑکوں پر کھیل کے پلنے والی پھاتا کی زبان بھی تو ایسے چلتی تھی کہ اسے بریک لگانے کے لیے بیچارے شوہر کو ہاتھوں پیروں دونوں کا زور لگانا پڑتا۔ دھموکے، گونسے، تماچے اور لاتیں کھا کھا کے اس کا سانولا کچے جامن سا بدن پک کے چند ہی سالوں میں بدنما سے کالے سنگاڑنے میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے عمر میں 25 سال بڑے شوہر کو ٹی بی تو شادی کے اگلے ہی برس لگ گئی تھی۔ بیچارہ اب تو نہ تسلسل سے گالیاں بک پاتا تھا، نہ ہی دل لگا کے مارنے کی سکت رہی تھی۔ یعنی 80% شوہرانہ حقوق تو نامراد کے مارے گئے، باقی 20% اس نے خود وصول، اور 5 ہی سالوں میں 4 بچے دے کر مر گیا۔ آخری دنوں میں کمبخت نے پھاتا کا اتنا خرچہ کروا ڈالا کہ دونوں چھوٹے بچے بھوک اور بیماری سے لڑ نہ سکے اور باپ کے پیچھے پیچھے ہی چل پڑے۔ کیا کرتا؟ ماں کو کام سے فرصت نہ تھی، اور بڑے بہن بھائیوں کو بچے ہوئے گلے سڑے پھل چننے کی مصروفیت رہا کرتی۔ 5 ماہ اور 1.25 سال کے عمر کے دونوں بچے اپنے حصے کا رزق خود کوڑے کے ڈھیر سے چننے کے قابل ہوتے تو شاید بچ ہی جاتے۔ اسی سال برادری والوں نے، جی ہاں، ان کی بھی برادری ہوتی ہے، اور آپ کی ہماری برادری کی طرح یہ بھی مشکل میں کام نہ آئے مشکل آسان ہو جانے، یعنی موت آنے کے بعد ضرور اکٹھی ہوتی ہے۔ ہاں، تو برادری والوں نے 19 سالہ پھاتا کو پھر سے بیاہ دیا، لیکن اس بار اسے دوسری جھگی نہ جانا پڑا، بلکہ اسی جھگی کے کونے میں پڑا رہنے والا 16 سالہ دیور اب اس کا مجازی خدا تھا۔ وہ مجازی خدا جس نے شروع میں تگڑی بھابھی کی بڑی ماریں کھائیں، پہلے چرس کا سوٹا لگانے، پھر دیسی شراب چڑھانے پہ، وہ تو قدم بقدم بڑھتا گانجے سے افیم اور اب ہیروئن پہ آ گیا۔ بھابھی میں بھی دم خم نہ رہا۔ بھائی نے مرتے مرتے اس کی ہڈیوں تک سے جان نچوڑ کر پھونک کر دی تھی، اور اب یہ مسلی نچڑی تھوکی ہوئی عورت
اس پہ کالک کی طرح مل دی گئی۔ پیلے بڑے بڑے دانت، چندی آنکھیں، چمرہ کھردرے ہاتھ، لیروں لیر پھٹی ایڑیاں۔ وہ انکار کرتا تو برادری والے اسے جوان بھابھی کے ساتھ رہنے سے انکار کرتے ہوئے جگی سے نکال دیتے، اور نشے سے ڈولتے جسم کو کہاں گھسیٹتا پھرتا۔ اس میں تو اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ اپنی نفرت اور غصے کا اظہار ہاتھ چلا کے کر لے۔ نشے سے دھت کبھی وہ اس کے قریب آ بھی جاتا تو ہوش میں آتے ہی کراہیت کے ساتھ بے جان سی ٹھوکر مار کر پرے کرتا ہوا باہر نکل جاتا۔ 5 سال تک روئی کی طرح تھنکی جانے والی پاتا اپنے جوان شوہر کی ہلکی سی ٹھوکر کو ہنس کے سہ لیتی۔ مار کھانے کے بعد اسے قطعی اعتراض نہ تھا۔ جو بھی تھا، آج وہ عزت سے تو اپنی جگی میں بستی ہے۔ اپنی جوان ہوتی لڑکی کو بغیر کھٹکے چھوڑ کے کام کو نکل جاتی ہے۔ جانتی ہے پیچھے بیٹھا ہوا اس کا سگا باپ نہ ہی صحیح، سوتیلا ہی صحیح، مگر چچا تو سگا ہی ہے۔ کسی اور سے بیاہ کرتی تو یہ ڈر الگ لگا رہتا۔ پھر کیا تھا جو وہ نشہ کرتا تھا، کوڑا بولتا تھا، تیکھا دیکھتا تھا۔ ہاں، مگر کبھی کبھی وہ بگڑ جاتی جب وہ زبردستی اس کی محنت کی کمائی ہتھیا لیتا، یا انکار کرنے پر گھر کی کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے لے جاتا۔ کبھی منجی، کبھی دیگچی، کبھی کھیس۔ تب وہ ہاتھ اٹھا کے اسے کوستی۔ وہی جانتی تھی کہ کس طرح 6 بچوں کا پیٹ بھرنے کے بعد وہ پائی جمع کر کے کوئی چیز لے پاتی ہے۔ جی ہاں، بڑے بھائی نے غصے میں تو چھوٹے سے نفرت میں 4 بچے پیدا کیے، یعنی سکور برابر رہا۔ آج کل فاطمہ کو نیا شوق چڑھا ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کا۔ نئی کالونی کی سیدھی سڑک پہ ایک بی بی نے NGO قائم کی ہے، جس کے مقاصد میں سیر فہرست غریب بچوں کو مفت تعلیم مہیا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ بڑے پل کے نیچے ایسی بہت سی مخلوق ہے جن پہ وہ اپنے شوق پورے کر سکتی ہے۔ سجی سنوری بیبیاں اینکے چڑھائے خوشبودار رومال ناک پہ رکھے ایک جگی میں جاتی ہے، بچوں کو رنگین تصویروں والی کتابیں دکھا کے لبھانے کی کوشش کرتی ہے، ایک میٹھی گولی تھما کے اپنے ماں باپ سے اسکول جانے کی ضد کروانے کا وعدہ کرتی ہے، ایجڈ قسم کے لوگوں کو تعلیم کی افادیت پہ لیکچر دیتی ہیں۔ خیر، ان کی روز کی سرکھپائی کا اتنا نتیجہ نکلا کہ فاطمہ اور اس جیسی چند عورتیں اپنے بچے اکٹھے کیے ان کے پیچھے پہنچ گئیں۔ فاطمہ صرف 3 بچوں کو ساتھ لا سکی۔ بڑا بیٹا جو پہلے شوہر سے تھا اب ایک ورک شاپ میں کام کرتا تھا اور 20-25 روز کما لاتا تھا۔ اس سے تو اب وہ دبنے لگی تھی، اس لیے ذکر ہی نہ کیا۔ اس سے چھوٹی لڑکی جو اب 11 سال کی تھی، وہ بھی بڑی مشکل سے ساتھ آنے پر تیار ہوئی۔ اس سے چھوٹے دونوں لڑکے بھی بڑے بد زبان تھے اور کسی ہوٹل پہ کام کرتے تھے۔ جو روپے 2 روپے کماتے وہیں فلمیں دیکھ کے اڑا دیتے، یا بہت ہوا تو کبھی بچا ہوا سالن لے آتے، وہ بھی ہتھے نہ چڑھے۔ سب سے چھوٹا 5 سال کا بیٹا چکو اٹھا لائی۔ گود کی لڑکی ذرا بھی قابل ہوتی تو مارے شوق کے اسے بھی داخل کرا ہی دیتی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بڑا سا رجسٹر کھولے، موٹے شیشوں کی اینک پہنے وہ پکی عمر والی عورت ان کوٹھی والی بیبیوں جیسی نہیں لگ رہی تھی، البتہ لہجے کا رعب اور چہرے کی کرختگی اور بیداری بتا رہی تھی کہ وہ ضرور استانی ہوگی۔ فاطمہ؟ کیا؟ اصل نام بتاؤ اپنا، وہ ڈپٹ کر بولی۔ فاطمہ جوجا دلاور۔ اس کی نظر میں تو یہی اصلیت تھی نا اس کی۔ جوجا صاحبہ، اپنا اصل نام بتائیے۔ یہ کیا نام ہوا فاطمہ؟ فاطمہ ہے تمہارا نام؟ اس نے کیا؟ نہ جی، فاطمہ کیوں؟ فاطمہ ہی ہے میرا نام۔ اسے فاطمہ جیسا دلا یا نام اپنی بوسیدہ ہستی کے لیے موزوں نہ لگا۔ اچھا، یہ لڑکی ہے تمہاری، کیا نام ہے اس کا؟ سادہ۔ چلو اس کا بھی، بھائی اسکول میں یہ قافیے نہیں چلیں گے، کوئی ڈھنگ کا نام بتاؤ۔ شادہ کا نام بھی شاہدہ لکھ لیتی ہوں۔ وہ کچھ سوچ کر بولی۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، لکھ لو جی سیدہ ولد عاشق۔ بہت اچھے، تم زوجہ دلاور اور لڑکی تمہاری کسی عاشق صاحب کی اولاد۔ پیچھے کھڑی دونوں کچی عمر کی لڑکیاں کی کرتی ایک دوسرے کے کندھے پہ گرنے لگیں۔ کیوں مسز ہارون، میں نہ کہتی تھی اتنی تباہ کاریاں کسی ایک بندے کا کام نہیں۔ میک اپ سے لگتی بھاری بھرکم سی عورت نے شوق لہجے میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، قسمت کی بات ہے، اسی رات دلاور بھی ذرا کم لڑکھڑاتا ہوا آیا۔ وہ نشے میں دھت کہیں گرا پڑا رہتا
تو پھاتاؤں کو وارے کھاتا تھا. ذرا ہوش میں آیا نہیں, جان عذاب میں ڈال دیتا. اسے پتا چلا کہ وہ 2 بچے اسکول بھرتی کرائی ہے تو دم پہ چوٹ کھائے کتے کی طرح جگی میں گھوم گھوم کے بھونکنے لگا. 2 ٹکے کی جنانی, اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے لگی ہو. رانڈ ہے تو, قسم مر گیا تیرا. بچے کیا اکیلی تینے جنے ہیں, میں باپ نہیں ان کا. ہائے ہائے, کیا بچے بیچ کے آئی ہوں میں. اور تجھے آج یاد آیا کہ ان بچوں کا باپ کون ہے. آج سے پہلا تو خیال نہیں آیا نا. جب موٹر خانے بھرتی کرایا کالو کو تب تو نہیں بولا. نکو اور بھولو کو تو تندور پانڈے دھونے بٹھایا تب بھی چپ رہا. بدبخت, کیا کھاتے کیا پاتے. کچھ خبر رکھی تینے. آیا بڑا باپ بننے, وہ بھی تیش میں آ گئی. آج ہی تو بھی پیوں گا شرم دلائی ہے. آج ہی تو بے شرم دلائی تھی اسے کہ ایک تو آوارہ چرسی نکٹو شوہر پالا ہوا ہے, اس کو کھانے کو روٹی, چسکے کو نشہ, سونے کا جگہ دیتی ہو, اور پھر مار بھی اسے کھاتی ہو. تیں بڑی زبان چلائے ہے آج سسری. گج ہوں تو سر پہ چڑھی جاوے. وہ چولہے سے آج جلی لکڑی اٹھا کے اس پہ لپکا. اب نہ تیرا ظلم چلے دلاور. وہ گرما گرم توا اتان کے کھڑی ہو گئی تو دلاور ڈھیلے پڑ گیا. کالی رانڈ منوس قسم پہ ہاتھ اٹھائے 2 جوک میں جائے گی سیدھی. وہ عورتوں کی طرح کوسنے لگا. نہ تو اب کہاں ہو سارا دن. گرمی سردی کھاؤں پھر 4 پیسے لاتی ہوں, مفت میں بڑھ جاویں. تیرا کیا جاتا ہے نامراد. ساری زندگی روئے گی تے. یہ سسرے پڑھنے لگیں تو کام نہ کریں گے, ہڈ حرام ہو جاویں گے. کتاب ہوا کچھ یوں کہ پارٹ نمبر 3 ختم ہوا.